IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالرز ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کی تمام پیشگی شرائط پوری کر چکا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی بیان غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، تمام ادارے قومی سلامتی کے ضامن ہیں۔ کوئی پروپیگنڈا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مئی 2025 کے تنازع میں پاکستانی افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم ثابت کیا۔ بھارت کی قیادت پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ بھارتی قیادت کا اشتعال انگیز رویہ امن و استحکام سے دوری ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کو پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے ہندوتوا انتہا پسندی کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے، الیکشن میں اس جماعت کا بیانیہ سب نے دیکھ لیا۔ عوام نے تصادم کی سیاست مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس بولے، مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں، ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، دہشت گرد قوم پر اپنا نظام مسلط نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبے میں بہتر گورننس کے لیے واضح ہدایات۔ تمام محکموں کو ٹینڈر صرف ای پیڈ سسٹم کے ذریعے جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ بولے، شفاف نظام سے ہی عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ سرکاری آلات کی خریداری صرف ای پیڈ کے تحت ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا ٹنڈوالا یار سے حیدرآباد تک پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ کھلی کچہری سے خطاب میں کہا، پرفارمنس میں سندھ کا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں، پوری دنیا سے ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا علاج سندھ حکومت مفت کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 21 دسمبر کو ملک بھر میں دھرنا دینے کا اعلان۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کالا قانون قرار دیا۔ کہا، یہ قانون شہروں کا اور یونین کونسل کا حق بھی کھا رہا ہے۔ یہاں چچا وزیر اعظم اور بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں۔ پولیٹیکل ورکر 40 سال محنت کرتا ہے لیکن کبھی پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ ہم نے مل کر اس نظام کا خاتمہ کرنا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا آج سے تمام پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ لاہور میں انٹرسٹی، منی مستا، گڈز، اسٹاف کیریئر ٹرانسپورٹ تنظیموں کی پریس کانفرنس۔ پولٹری ایسوسی ایشن کا بھی ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کا ٹریفک جرمانوں میں حالیہ اضافے کا قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ IG پنجاب عثمان انور نے رد عمل دیا، بغیر لائسنس ڈرائیونگ موت کو دعوت دینا ہے۔ جان کی حفاظت پر کوئی دباؤ یا بلیک میلنگ قبول نہیں۔ فرانسیسی صدر نے چین کو ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ میخواں کا کہنا ہے، چین نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی سرپلس کم نہ کیا تو درآمدی ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ تعاون نہ کرنے پر یورپ بھی امریکہ کی طرح سخت اقدامات پر مجبور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا M2 راوی ٹول پلازا ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ، پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا پیداواری مرکز بنانے کا عزم۔ ترکیہ جنگی ڈرونز تیار کرنے کے لیے پاکستان میں مراکز قائم کرے گا۔ ترک سٹیلتھ اور جدید ڈرون پاکستان میں تیار کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے پاکستان کو 5th جنریشن فائٹر پروگرام میں شمولیت کی بھی پیشکش کی۔
ترکیہ خفیہ جنگی صلاحیتوں اور طویل پرواز کرنے والے ڈرونز اسمبلنگ کے لیے پاکستان برآمد کرے گا۔ مشترکہ پیداواری معاہدے کے تحت ترکیہ پاکستانی بحریہ کے لیے جدید بحری جنگی جہاز بھی تیار کر رہا ہے۔ اقدام کا مقصد مشرق وسطی اور بین الاقوامی دفاعی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الہندوستان کے 12 دہشت گرد جہنم واصل، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا 12 دہشت گردوں کا ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کو کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز کا آج سے تمام پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ لاہور میں انٹرسٹی منی مزدہ گوڈز سٹاف کیریئر ٹرانسپورٹ تنظیموں کی پریس کانفرنس۔ پولٹری ایسوسی ایشن کا بھی ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کا ٹریفک جرمانوں میں حالیہ اضافے کا قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے رد عمل دیا۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ موت کو دعوت دینا ہے۔ جان کی حفاظت پر کوئی دباؤ یا بلیک میلنگ قبول نہیں۔ کراچی کی تاریخ کا دوسرا مہنگا ترین چالان۔ ٹریفک پولیس نے کم عمر لڑکے کی جانب سے بس چلانے پر 50,000 روپے کا چالان بھیج دیا۔ ڈیفنس میں کم عمر بچے کی بس چلاتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ ٹریفک پولیس نے ٹریس کر کے 50,000 روپے کا چالان کر دیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا دسمبر سے فروری تک کا شیڈول جاری۔ گھریلو صارفین کو صبح 5:30 سے 8:30 بجے تک اور دوپہر 11:30 بجے سے 1:30 بجے تک گیس ملے گی۔ شام 5:30 بجے سے رات 8:30 بجے تک گیس دستیاب ہوگی۔ شیڈول کوئٹہ اور کراچی پر لاگو نہیں ہوگا۔ کالعدم تحریک طالبان امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا ہوا سامان پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ امریکی اسپیشل انسپکٹر جنرل برائے تعمیر نو افغانستان کی تصدیق۔ رپورٹ میں لکھا کہ افغان طالبان حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ حکومت پاکستان ٹی ٹی پی کے قبضے سے امریکی ساختہ اسلحے کی 63 اقسام برآمد کر چکی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے افغانستان کے تعمیر نو پر $144 ارب خرچ کیے مگر وہاں استحکام نہ آ سکا۔ یوکرین جنگ خاتمے کے بہت قریب ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے یوکرین کیتھ کیلوگ کہتے ہیں صرف 2 بڑے مسائل حل ہونا باقی ہیں۔ ڈونباس کے علاقے کا مستقبل بڑا مسئلہ۔ روس کے قبضے میں موجود زاپوریزیا نیوکلیئر پلانٹ سب سے اہم معاملہ ہے۔ یہ دونوں مسائل طے ہو جائیں تو باقی معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کریملن کا کہنا ہے کہ کچھ امریکی تجاویز میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یورپی یونین میں دوبارہ شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا۔ بولے یورپی شراکت داروں کے ساتھ مزید قریب آنے کے طریقوں پر بات جاری ہے۔ برطانیہ نے 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان مختصر جنگ بندی کے بعد پھر جھڑپیں۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ۔ 2/3 فوجی زخمی ہو گئے۔ 26 اکتوبر کو صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کی جنگ بندی کرائی تھی۔ ترکیہ نے امریکہ اور وینزویلا کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ترک صدر طیب اردوان کا وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر نے کہا کہ خطے کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔
शाम में बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलझने का 1 साल मुकम्मल हो गया। 8 दिसंबर 2024 को 1963 में इक़्तिदार में आने वाली बास पार्टी की हुक्मरानी ख़त्म हुई। अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क पर कंट्रोल हासिल किया तो बशार अल असद रोज फरार हो गए। अहमद अल शरा की क़यादत में अबूरी हुकूमत ने बड़ी हद तक शाम की बैनुल अक़वामी हैसियत को बहाल किया। पाबंदियों का खात्मा हुआ। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम सर्द हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत के रूह परवर मनासिर। बारिश के मनासिर देखकर ज़ाहिरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिद नबवी में ज़ाहिरीन छतरियों के साथ इबादत पे मसरूफ रहे। अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में। शिकागो में बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो में 6 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है।